یہ منظر راجپوت مینشن کا تھا، جہاں رضوان صاحب بے صبری سے دروازے کے باہر اپنی بیٹی انان کو کندھے سے لگائے چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ اندر ان کی کل کائنات، ان کی بیوی، ان کے اولاد کو جنم دے رہی تھی، جبکہ حیام صوفے پر بیٹھی اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اللہ میرے بیٹے کو اپنی نعمت سے نوازنا، اسے اس دولت کے وارث سے نواز دے، میرے بیٹے کو کندھا مل جائے گا۔ رضوان صاحب کی والدہ ہاتھ پھیلائے پوتے کے لیے دعا کر رہی تھی، جسے سن کر رضوان صاحب نے سر جھٹکا۔ رخسار بیگم سے ان کی پسند کی شادی تھی، جس پر ان کے بھائی اور والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کی بہن کو تھا، جو اپنی نند کو بابی بنانا چاہتی تھی، اور ان کے بعد رضوان صاحب کی والدہ اعتراض تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کو سسرال میں شرمندگی اٹھانا پڑی۔ یہ ان کی سوچ تھی، ورنہ کسی نے بھی اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ اور جب رضوان صاحب کی 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو سغرا بیگم کو ان سے نفرت کرنے کا بہانہ مل گیا۔ ماں کے خاندان میں بیٹی پیدا ہونا خوشی کی بات سمجھا جاتا تھا، وہ تنگ سوچ کے مالک نہیں تھے۔ لیکن شاید رخسار ان کی پسند کی بہو نہیں تھی، اس لیے انہیں بیٹیوں کے تانے دیے جاتے تھے، اور زیادہ تانے تو اس بات پر دیے جانے لگے تھے کہ جیٹھانی کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ہیں، کیونکہ وہ خاندانی ہیں، جس پر رخسار بیگم کو بہت سی طرح باتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن شکر تھا کہ رضوان صاحب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنی بیگم کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اسی وقت دائی کمرے میں سے باہر آئی۔ مبارک ہو، جوڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں۔ رضوان صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہوں نے خوشی سے انان کو سینے سے بھینچ لیا۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ رضوان صاحب نے بے صبری سے کہا۔ جی بیٹا، دیکھ لیں۔ وہ سائڈ پر ہو گئی تو وہ جلدی سے اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر روتے ہوئے رخسار بیگم پر گئی تو وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے کیا؟ انہوں نے فکر مندی سے استفسار کیا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ مجھے بتائیے رخسار، کیا مسئلہ ہے؟ آپ ڈرا رہی ہیں مجھے، انہوں نے بے بسی سے کہا تو رخسار بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ رضوان، میں نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ خدا مجھے بیٹا عطا کرے، بہت منتیں مانگی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور رب کی رحمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے جوڑے تو اس رحمت کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ رضوان صاحب نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں جی اور باجی رضوان وہ سب سے نفرت کریں گی، انہوں نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر کہا تو رضوان صاحب ہولے سے مسکرا دیے۔ جب میری یہی بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر باپ کا نام روشن کریں گی تب فخر کریں گی وہ، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور محبت ہے نا آپ کے لیے، انہوں نے عقیدت سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ لائیے دکھائیے مجھے میرے شیر بچے۔ رضوان صاحب نے اپنی بچیوں کی طرف اشارہ کیا تو رخسار بیگم نے اٹھ کر بچیاں ان کی گود میں پکڑائی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ جوڑواں تھی لیکن ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی تھی، ایک ٹکر کر کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہنی کلر تھی جبکہ دوسری آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ رضوان صاحب نے ایک کے کان میں اذان دی تو تب ساتھ والی نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں گہری نیلے رنگ کی تھی، جسے دیکھ کر سمندر سا گمان ہوتا تھا، لیکن وہ کافی ایٹیٹیوڈ والی لگی۔ جب اس نے رضوان صاحب کو دیکھا، ایک نظر اپنے ارد گرد گھمائی، پھر پھیر کے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے سو گئی، جس پر رضوان صاحب کا قہقہ بے سہتا تھا۔ نیلی آنکھوں والی میری مائسہ اور شہد جیسی مٹھاس لیے آنکھوں والی نبال ہے۔ انہوں نے جھک کر اپنی بیٹیوں کے ماتھے چومے اور انہیں رخسار بیگم کے حوالے کیا۔ بدبخت نے پھر سے بیٹی پیدا کر دی، وہ بھی ایک نہیں 2۔ سغرا بیگم اپنی بیٹی کو فون پر بتا رہی تھی۔ نہ جانے دوسری طرف کیا کہا گیا کہ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے آپ بیٹے کی جائیداد میں ان ماں بیٹیوں کو ہڑپنے دوں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بعد میں فون کرتی ہوں۔ انہوں نے فون رکھا تو نظر حیام پر پڑی جو اپنی گڑیا سے کھیلنے میں مصروف تھی، تو انہوں نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے اسے رکھ کر ایک تھپڑ لگایا جس سے وہ اوندے منہ جا گری۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بدبخت ہے تو ثابت قدم لیے پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو کوئی بیٹا دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حیام روتے سسکتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تو انہوں نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔
راجپوت مینشن کے سامنے ہی وائٹ پیلس تھا جو رضوان صاحب کے بڑے بھائی رمضان صاحب کا تھا۔ رضوان صاحب روتی حیام کو چپ کروا کر انان کو لیے وائٹ پیلس آئے تو انہیں سامنے ہی رضوان صاحب اور تسلیم بیگم بیٹھی نظر آئی۔ واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ رضوان صاحب نے انہیں آتے دیکھا تو اٹھ کر ان کے پاس آئے، انان کو اپنی گود میں لیتے کہا تو رضوان صاحب مسکرا دیے، اور یہ لوگ خوشخبری بھی لائے ہیں۔ رضوان صاحب نے کرسی پر بیٹھتے کہا تو تسلیم بیگم نے چونک کر دیکھا، کیونکہ انہیں جہاں تک معلوم تھا رخسار بیگم کی ڈلیوری میں 10 دن تھے۔ پھر کیسی خوشخبری؟ اللہ مبارک کرے بھائی، کیسی خوشخبری؟ تسلیم بیگم نے تجسس سے استفسار کیا۔ بھابھی، وہ ماشاءاللہ سے جوڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، انہوں نے ہچکچاتے جواب دیا۔ انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی، لیکن اپنی والدہ کے رد عمل کے بعد وہ تھوڑے مایوس ہو گئے تھے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ رضوان صاحب اٹھ کر ان کے گلے لگے تو وہ ہلکے سے مسکرا دیے۔ کیا ہوا رضوان، تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے ان کے بوجھے چہرے کو دیکھا، پوچھا۔ میں کیوں خوش نہیں ہوں گا بھائی، میرا خون ہے وہ۔ لیکن امی، انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے آج حیام کو مارا بھی، اپنا غصہ میری معصوم بیٹی پر اتارا۔ انہوں نے سر جھکائے جواب دیا تو رضوان صاحب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ چھوڑے بھائی، آپ نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ کیا سوچ رہی ہوں گی میری چھوٹی دیورانی کہ مجھے اس کا احساس تک نہیں کہ اماں جی کی ٹینشن نہ لیں، میں کسی بہانے انہیں ادھر لے آؤں گی یا پھر رخسار کو اپنے پاس لے آؤں گی، تسلیم بیگم نے کہا تو رضوان صاحب نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ بھائی، میں اپنی دیورانی کو دیکھاؤں، لیکن پہلے اپنے سپوتوں کو تو بلا لوں تاکہ وہ بھی اپنی نئی کزن کو دیکھ لیں۔ حسام، فتین، دانیال، بسام، بیٹا جلدی آؤ، تم لوگوں کی نئی کزنز آئی ہیں۔ تسلیم بیگم نے لاؤنج میں آتے اپنے چاروں بیٹوں کو آواز لگائی۔ ان سے اپنی خوشی سنبھل نہیں رہی تھی۔ دل میں چپکے سے مانگی ہوئی دعا یوں قبول ہوگی، انہیں یقین نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی معصوم سی دیورانی کی بیٹیاں ہی اس گھر میں آئیں، جو بالکل اس کے جیسی حسین، معصوم اور پیاری اور محبت کرنے والی ہو۔ یہ بات تو انہوں نے ویسے ہی کبھی سوچی تھی، لیکن آج 2 بیٹیوں کی پیدائش پڑنے لگا ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ان کے بیٹے باہر آئے، وہ انہیں لیے راجپوت مینشن آگے آتے ہوئے انہوں نے حسام بھائی کو اور انان فتین کی گود میں دے دی تھی۔ حسام اور فتین کی زبان میں باتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ حیام 2 سال کی اور انان 1 سال تھی، اور دونوں بہنیں ابھی ٹھیک سے باتیں نہیں کرتی تھی۔ حیام کی توتلی آواز کی باتیں پھر سمجھ آ جاتی، لیکن انان کی بالکل نہیں آتی تھی۔ وہ انہیں لیا سیدھا رخسار بیگم کے روم میں آئی، جو نبال کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی اور مائیں ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو میری جان۔ انہوں نے آتے ہی رخسار بیگم کو چٹا چٹ چوم ڈالا۔ تسلیم بیگم کافی ہنسمکھ مزاج کی مالک تھی، ان کے اتنے پیار پر تو وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ خیر مبارک، رخسار بیگم نے ہلکی سی آواز میں کہا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساس صاحبہ ضرور کچھ کہہ کر گئی ہوں گی۔ ادھر دو بھائی میری بیٹیاں، انہوں نے ان کے ہاتھ سے نبال کو لیتے ہوئے کہا، اور جب اس کی من موہنی صورت دیکھی تو نہال ہی ہوگی۔ رخسار ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورت ہے۔ جی بھابھی، رخسار بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اللہ نے بے شک انہیں بیٹیاں عطا کی تھی، لیکن وہ چاروں حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اگر ان کی ساس بہو کے تانے نہ دے تو تسلیم بیگم کو یقین تھا وہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹیوں پر غرور ضرور کرتی۔ تمہارا شکریہ رخسار، تم نے مجھے 4 بیٹیاں عطا کر دی، تسلیم بیگم نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو رخسار بیگم نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا۔ مجھے غلط مت سمجھنا رخسار، لیکن جب حیام ہوئی تو نہ جانے کیسے میرے دل میں دعا نکلی کہ اللہ تمہاری بیٹیوں کو میرے بیٹوں کا نصیب بنا دے۔ میری بڑی بری نیت نہیں تھی، جیسے مجھے بیٹیوں کی خواہش ہے، تمہیں بھی بیٹوں کی خواہش تو ہوگی نا۔ لیکن آج جب سنا کہ اللہ نے تمہیں 2 بیٹیوں سے نوازا ہے، مجھے لگا میری دعا قبول ہو گئی۔ میں تمہارے آگے جولی پھیلاتی ہوں رخسار بیگم، مجھے اپنی بیٹیاں دے دو۔ مجھے لگا میں نے آج نہیں مانگا تو دیر ہو جائے گی، تم اسے جذباتی پن کہو یا کچھ بھی، لیکن مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، آپ ہی مجھے شرمندہ نہ کرے۔ آپ نے مجھے بہن مانا نہیں، بہن بن کر بھی دکھایا ہے۔ میری اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میری بیٹیاں آپ کی بہو بنیں، لیکن آپ وعدہ کریں ماں جی کو اور باجی کو نہیں بتائیں گی، ورنہ وہ میری بیٹیوں کو اس بات کے بھی تانے دیں گی۔ انہوں نے تسلیم بیگم کے ہاتھ کو تھام کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ میرا دماغ خراب ہے، ویسے بھی میں نہیں چاہتی میری بہو کو کسی کی نظر لگے۔ تو طے پایا حیام میرے حسام کی، انان فتین کی، باقی 2 بچوں کے کیا نام ہے؟ اپنی بات پوری کرتے انہیں یاد آیا کہ نام تو پوچھا ہی نہیں، نبال اور مائسہ۔
دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے رضوان صاحب اور رمضان صاحب اندر داخل ہوئے۔ تو بتاؤ میری کون سی بھتیجی میرے کس جن کی ہے؟ رمضان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو تسلیم بیگم نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آپ کو ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہ بول پڑی، مجھے اپنے بھائی کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا ان کو نظر لگے۔ انہوں نے اپنی بھتیجیوں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تو یہ پڑی میرے دانیال کی نبال کو دانیالو کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جو وہیں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ نبال کی گود میں آتے ہی اسے چٹا چٹ چوم ڈالا۔ یہ بات بھی میری ہے، جسے حسام و فاتین کی۔ دانیال نے حسام اور فاتین کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو اپنی اپنی گڑیا کو لے کر کھڑے تھے اور ہمیشہ خود ہی ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ دانیال اور بسام کو کھیلنے نہ دیتے۔ بالکل میڈ چیمپئن یہ آپ کی ہے۔ رضوان صاحب نے دانیال کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ میں بھی کسی کو نہیں دوں گا، دانیال کو اپنے ننھے بازو میں دبوچے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑی۔ اول میلی بسام نے اپنی طوطی زبان میں کہا، جو کہ 4 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ایسے ہی بولتا تھا، اور یہ تمہاری تسلیم بیگم نے چھوٹی سی مائسہ اسے پکڑائی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ بھی دانیال کی طرح کرتا۔ مائسہ نے ٹکر ٹکر کرتی آنکھوں سے بسام کو دیکھا اور پھر ایسا منہ بنایا جیسے وہ اسے پسند نہیں آیا۔ سب اس کی فیس ایکسپریشن دیکھ رہے تھے، جس نے اب اپنا نیچے والا ہونٹ باہر نکالا۔ آنکھوں کو لبالب آنسو سے بڑھ کر اتنی زور سے رونا شروع کیا کہ بسام نے ڈر کا اسے بستر پر اچھال دیا۔ مجھے نہیں لینی یہ چڑیل، بسام نے رونی شکل بنا کر کہا تو فضا میں سب کے کہکے گونجے۔ اچھا بچوں سنو، یہ ہم سب کا سیکرٹ ہے، اگر اپنی گڑیا ہمیشہ کے لیے چاہیے تو کسی کو نہ بتانا، سمجھے؟ تسلیم بیگم نے سب کو دیکھا کہا تو سب بچوں نے شرافت سے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ سال بعد آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں سب کیسے مینیج کروں گی؟ باجی اور اماں جی تو مجھے تانے دے دے کر ہی مار دیں گی۔ رخسار بیگم نے چولہے کی آنچ کم کرتے ہوئے تسلیم بیگم سے کہا، کیونکہ کل وہ اور رضوان صاحب عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ جا رہے تھے، اس لیے تو میں تمہیں کہا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو، بچوں کو بھی ساتھ لے چلتے۔ جی جاتے تسلیم بیگم نے کمر پر ہاتھ باندھ کر انہیں گھوٹتے ہوئے کہا، مجھے تو باجی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تسلیم بیگم نے کہا، کیونکہ جب سے ان کی نند آئی تھی وہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں گھسی سارا دن کوئی پلاننگ کر رہی ہوتی، اور جب کوئی جاتا ہو تو گڑبڑا کر بات بدل دیتی۔ رخسار میرے ساتھ بازار چلو، کھانا تو بن گیا ہی ہے۔ انہوں نے رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، لیکن ماں جی اور باجی۔ رخسار بیگم نے ٹالنا چاہا تو انہوں نے گھر کو دیکھا، ماں بیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، تب تک ہم آ جائیں گے۔ کمرے میں جا کر اپنی شال نکالی، ایک رخسار بیگم کو دی اور ایک خود لی۔ پھر وہ مارکیٹ آ گئے اور ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ آپی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسے کپڑے انہوں نے پوچھنا چاہا، لیکن وہ تسلیم بیگم ہی کیا جو ان کی سن لی۔ انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر کے اپنی پسند سے ساری شاپنگ کر کے واپسی کی راہ لی۔ گاڑی جب راجپوت مینشن اور وائٹ پیلس کے درمیان آ کر رکی، چچا یہ سامان آپ راجپوت مینشن لے جائیے اور حیام بیٹی کے کمرے میں رکھ دیجیے گا، انہوں نے اپنے خاندانی ملازم سے کہا جو ان کا بہت وفادار تھا۔ اور تسلیم تم بھی آج ادھر رہنا، ماں جی یا باجی بلائیں تب بھی نہ آنا، تسلیم بیگم نے رخسار بیگم کو کہا۔ تو انہوں نے سر ہلا دیا اور سامان لے کر راجپوت مینشن میں داخل ہوگی۔ یہ کیا بکواس ہے، تم لوگوں نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سغرا بیگم گھر میں نکاح کی تیاریاں دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ آگ تو صفیہ بیگم کو بھی لگی تھی لیکن وہ بھی خاموش تھی۔ میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی ماں جی، آپ کے پوتوں کے لیے خاندانی بہویں لا رہی ہوں، تسلیم بیگم نے ان کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لیتے ہوئے کہا۔ جس بار سغرا بیگم دانت پیس کر رہ گئی، پہلے اس کی ماں نے میرے بیٹوں کو ہتھیایا اور اب بیٹیاں، وہ ابھی اور بھی کچھ کہتی کہ رضوان صاحب بول پڑے، کیسی باتیں کرتی ہیں ماں جی، بسنت کی شادی ہے اور رخسار بھی کسی عام گھر سے تو نہیں ہے نا، اپنے ماں باپ کی اپنی اتنی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، لیکن آپ نہ جانے کیسا خاندان چاہتی ہیں، پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ کبھی آپ سے یا ہم سے اونچی آواز میں بات کی ہو، اور آپ بس ایک چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کر بلا وجہ انہیں اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور ویسے بھی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج نکاح ہو جائے، اور حسام سمجھدار ہے، باقی ہم نہ بھی رہیں تو اسے رشتوں کی سمجھ بوجھ ہوگی، وہ سنبھال لے گا، آپ جلدی سے تیار ہو جائیے، مینشن چلنا ہے۔ پھر رمضان صاحب اپنی بات کہہ کر تسلیم بیگم کا ہاتھ تھام کر اندر چلے گئے۔
15 سالہ حسام کے 7 سالہ حیام کو، 13 سالہ فاتین کو، 6 سال کے انان اور 11 سال دانیال کو، 5 سال کے نبال اور آخر میں 9 سال بسام کو 5 سالہ مائسہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ رمضان صاحب اور رضوان صاحب کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، جبکہ دو لوگوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رخسار بیگم کو ان کی بیٹیوں سمیت زندہ جلا دے۔ یہ لو چاکلیٹ لٹل پرنسس فاتین نے اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر انان کو دی۔ پہلے تو وہ گڑ کا فاتین کو دیکھتے رہی، پھر اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ پکڑ کر دور اچھال دی۔ ڈونٹ یو نو آئی ڈونٹ لائک دس چاکلیٹ، انان نے منہ بنا کر جواب دیا تو تسلیم بیگم اور رضوان صاحب کا مشترکہ قہقہ گونجا۔ چلو بھائی، بہو کے نخرے شروع ہو گئے، کوئی نہیں بیٹا، رخصتی ہونے تک عادت ہو جائے گی۔ انہوں نے فاتین کو اپنی گود میں بٹھا کر کہا، جو گور کا انان کو دیکھ رہا تھا، جو بنا اس کی گوریوں کا اثر لیے رخسار بیگم کی گود میں جا بیٹھی۔ نہ بیٹے، بیویاں گوریوں سے قابو نہیں آتی۔ وہ بھی فاتین کو تانگ کر رہے تھے، جو بیچارہ رونے کو ہو گیا تھا۔ اکر دیکھو ان میں، بیٹھے بٹھائے ماں کی طرح سب ہڑپ گئی، اور نہرے پھر بھی ختم نہیں ہو رہے، صغرا بیگم نے کہا تو ان سب کے چہروں کے رنگ ایک دم سے پھیکے پڑ گئے۔ خبردار ماں جی، آپ نے میری بیٹی کو کچھ کہا؟ پہلے یہ رخسار اور رضوان کی بیٹیاں تھا، لیکن آج سے میری ہیں، اور کیا ہڑپا انہوں نے ان کے باپ اور نانا کی جائیداد میرے شوہر بیٹوں سے کیا، اس پورے خاندان سے بڑھ کر ہی ہیں، اور جتنی دولت ان کے نانا کی ہے نا، میرے میکے میں بھی کسی کی نہیں۔ آج کے بعد میں اپنی بچیوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی، سمجھ آئی آپ سب کو؟ تسلیم بیگم ایک دم سے داڑھی تو صغرا بیگم اور صفیہ بیگم تو گڑبڑا گئی، کیونکہ پہلے کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ ہم جیسے ہی عمرے سے واپس آئیں گے، ایک فنکشن ارینج کر کے بچوں کے نکاح کا سب کو بتا دیں گے۔ انہوں نے جیسے بات ہی ختم کی۔ چلیے بھائی صاحب، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، رضوان صاحب نے آ کر کہا تو تسلیم بیگم اور رضوان صاحب کھڑے ہو گئے۔ ماں جی، وہ آپ کی ہی پوتیاں ہیں، اور اب ان سے آپ کا رشتہ اور گہرا ہو گیا ہے، اسے رشتے کی خاطر ہی بچوں سے پیار سے بات کر لیا کرے، رمضان صاحب نے صغرا بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنکارہ بڑھ کر رہ گئی۔ تسلیم بیگم بچوں سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ بھی میں بھی ساتھ آتی، لیکن بسام کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، اور وہ باجی اور ماں جی کے پاس بھی نہیں جاتا، تو میں نے سوچا ہے رضوان کے ساتھ جا کر اسے ڈاکٹر کو دکھا لوں۔ رخسار بیگم نے کھڑکی سے منہ اندر کر کے تسلیم بیگم سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی بچیوں اور بچوں کو اکیلے ان کے ساتھ چھوڑنا ویسے بھی ٹھیک نہیں، آج تو دونوں ہیں بھی غصے میں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو رخسار بیگم بھی مسکرا دی۔ رضوان صاحب کے بیٹھتے ہی وہ ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں کہ کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ رضوان صاحب کو کسی کی کال آئی، جسے سن کر وہ ایک دم صوفے پر ڈیسے گئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ رخسار بیگم نے ان کی حالت دیکھ کر جلدی سے استفسار کیا۔ بھائی صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ خوشی والے گھر اب ماتم کی صفحے بچھ چکی تھی۔ یہ ان کی وفات کے کچھ دن بعد کا منظر تھا، جب صغرا بیگم اپنے کمرے سے تن فن کرتی ہوئی باہر آئی۔ حسام لوگ اپنے راجپوت مینشن میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ صغرا بیگم جیسے ہی باہر آئی، انہیں سامنے مائسہ نظر آئی۔ ابھی وہ جا کر اسے تھپڑ مارتی کہ حیام آگے دادی، میری بہن کو مت مارنا، جس پر صغرا بیگم نے حیام کو دن کے رکھ دیا تو منحوس اپنے ثبت قدم لے کر دنیا میں آئی۔ آج میرے پوتے کی زندگی میں آئی تو اس میں ماں باپ بھی لیے۔ انہوں نے حیام کو دھکا دیا تو اس کا سر ٹیبل سے لگا۔ رضوان صاحب اور رخسار بیگم اوپر والے پورشن میں بسام اور دانیال کو سلا رہے تھے، جن کا رو رو کر برا حال تھا۔ حیام سے وہ اس لیے بھی زیادہ نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ دیکھنے میں رخسار بیگم کی ہی کاپی لگتی تھی۔ جب فاتین نے آگے بڑھ کر حیام کو اٹھانا چاہا تو حسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ اتنے دنوں میں صغرا بیگم اور صفیہ بیگم نے اسے ان کے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ منظر حیام نے بھی اپنی نم ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ بچی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھتی ہو۔ جب فاتین کا ہاتھ چھوڑ کر حسام ان کی طرف بڑھا اور حیام کو نیچے سے اٹھا کر اس کے خون نکلتے زخم پر اپنی ہتھیلی رکھتی، جس پر حیام کے منہ سے سسکی نکلی۔ دادی، میری ماں باپ کی موت ایسے ہی لکھی تھی، حیام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری ماں کو یہ بہنیں اپنی بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ یہ ثبت قدم ہو یا بدبخت، مجھے اور میرے بھائیوں کو دل و جان سے قبول ہے۔ آپ چاہتی ہیں ہم ان کے ساتھ نہ رہیں تو میں آپ کی بات مان کر پھپھو کے ساتھ بھی تو جا رہا ہوں اپنے بھائیوں کو لے کر، تو آپ بھی میری بیوی اور بہنوں سے دور ہیں۔
حسام نے تحمل سے اپنی بات کہہ کر خواتین کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہا اور حیام کی پٹی کی جو مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے گرتا ہر آنسو حسام کو اپنے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا وہ ان کی زیادہ سر لے جس سے دادی اور پھوپھو ان کے اور ہلاف ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا ان کا بچپن نفرت کی بین چڑھ جائے، اس لیے پھوپھو کے ساتھ لندن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج وہ چاروں بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے تھے۔ رخسار بیگم نے لاکھ منتیں کی لیکن صفیہ بیگم نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب وہ روتے ہوئے مائسہ کو چپ کروا رہی تھی جو مسلسل بسام کے پاس جانے کے لیے ضد کر رہی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا اور وہ چاروں بھائی اپنے دل پر پتھر کے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ حسام نے غلطی سے بھی مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، دیکھ لیتا تو کمزور پڑ جاتا۔ وہ لڑکی تو پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں آسمائی تھی اور جب اس کی ماں نے اس کے نام سے منسوب کیا تو وہ اسے بہت سارے جہاں سے عزیز ہو گئی۔ یہ فیصلہ ان کے بچپن بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ہی ان کے بچپن چھین لے گا۔ جتنی محبت اب ان سب کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہے، واپسی پر اتنی ہی نفرت ہوگی ایک دوسرے کے لیے، اور پھر تڑپتے ہوئے اپنی جانوں کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ زیادہ برا حال نبال کا تھا جو حسام اور فاتن سے زیادہ اٹیچ تھی، جو اسے سگی بہنوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ بہنیں ایک دوسرے کے لیے کافی تھی لیکن بائی نہیں۔ ان کا یہ تانے سن سن کر ان کے دل میں بھی بائی کی چاہ پیدا ہو گئی تھی، اور آج ان کے بھائی بھی تو بچھڑ گئے تھے۔ ادھر آ کر بیٹھو میری گود میں، ایک سنسناتی ہوئی آواز اس کے کان میں گونجی۔ نہیں پیچھے ہو، ڈرتی آواز میں خود کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں پرنسس کو ڈر لگ رہا ہے؟ عباسیت سے کہہ لگا کر اس کے جسم کو چھونا چاہا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں ہوں پرنسس، ڈونٹ ٹچ می، ایک دم چلا کر کہا، جس پر سامنے والے نے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ پرنسس نہ سہی، میری ٹکیل تو تم ہی بنو گی، اور پھر تمہاری وہ بہن کمینگی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا جو آنکھیں نیچے کانپ رہی تھی۔ میرا نکاح ہوا ہے، میرا شوہر چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ آخری امید سے اس شیطان کو روکنا چاہا جس نے اس کی بات پر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپانا چاہا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے جسم پر گردش کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، پیچھے ہٹو۔ ابھی ہون نن نہیں ہون، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تو کمرے میں سورج کی روشنی پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ سے صاف کر کے ٹائم دیکھنے کے لیے سامنے نگاہ اٹھائی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فریش ہونے کی نیت سے واش روم کا رخ کیا۔ راجپوت مینشن اگر محل تھا تو اس میں رہنے والیاں بھی شہزادیوں سے کم نہیں تھی، لیکن انہیں کہاں گوارا تھا کہ کوئی انہیں شہزادیاں کہے، کیونکہ وہ شہزادیوں کے طرح دوسروں کے اصولوں اور قوانین پر نہیں چل سکتی تھی۔ ان کے دل میں محبت، جذبات، پیار صرف ایک دوسرے کے لیے تھے، باقی دنیا کیا سوچتی ہے کیا کرتی ہے انہیں پرواہ نہیں تھی۔ لیکن ظالموں اور مجرموں کے لیے وہ شفاق تھی۔ ہر گزرتے سال نے جیسے کسی کی واپسی کی امیدوں کو توڑ دیا، ویسے ہی ان کی سنگ دلی کو مضبوط کیا تھا۔ اب انہیں کسی شہزادے کا انتظار نہیں تھا، اور جن کے لیے انتظار میں شدت تھی اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اتنی ہی شدت ان کی نفرت میں ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کسی کی جان لینا بھی جانتی تھی اور دینا بھی۔ 18 سال بعد حسام لوگوں کے لندن جانے کے 6 ماہ بعد سغرا بیگم کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لندن میں ہی موت ہو گئی، جو اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ہارٹ اٹیک کیوں آیا یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلی، جبکہ 8 سال بعد رخسار بیگم کی وفات ہو گئی جو کہ کافی عرصے سے بیمار تھی۔ رخسار بیگم کی موت نے حیام، انا، نبال اور مائسہ کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد حیام کے نانا نانی ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ حیام نے اپنی اسٹڈی کے ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی سنبھالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ لیکن حیام نے اپنی گریجویشن کے بعد CSS کے ایگزام دے کر پولیس فورس جوائن کر لی تھی۔ انا نے جرنلسٹ بن کر اپنی ماما کا خواب پورا کیا تھا، جبکہ نبال نے حیام کے کہنے پر لائر کا پیشہ اختیار کیا، جبکہ مائسہ کو ہجوم وغیرہ سے ہو پاتا تھا، اسی لیے اس نے حیام کی پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد آفس دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ سب کر کے چاروں بہنوں نے اپنے بابا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ لیکن ان سب کے پیچھے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی تکلیفیں، کتنا کچھ کھونا پڑا، صرف وہ جانتے تھے، اور ان تکلیفوں اور درد کو راز کی طرح اپنے دل میں دفن کر لیا، اور وہ راز ہی ان کے دل کو پتھر بنانے کا اسباب بن گئے۔ آج کب تک تم سب فری ہوگی؟ رضوان صاحب نے بریک فاسٹ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ کر استفسار کیا۔ میری آج DIG کے ساتھ میٹنگ ہے، شام 4 بجے تک، پتہ نہیں کب تک اس سے فری ہوں۔
اس کے بعد ارحم کسی کیس پر کام کر رہا ہے تو اسے ہیلپ چاہیے، تو اس کا کیس مجھے سٹارٹ سے اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ 9-10 بج جائیں گے، حیام نے انگوٹھی کی پشت کو اپنے نچلے ہونٹ پر بھرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی۔ رضوان صاحب نے سوالیہ نظر سے باقی تینوں کی طرف دیکھا۔ میرا شام 7 بجے لائیو شو ہے جس میں 2 مخالف پارٹیوں کے ممبران کا انٹرویو ہوگا۔ میرا کنفرم نہیں کب فری ہونا نے کندھے اچھال کر کہا، میں کورٹ سے جلدی فری ہو جاؤں گی، لیکن اس کے بعد میرا شاپنگ کا پلان ہے۔ نبال نے اپنے نانو کی طرف دیکھا، کہا جو اس کے اس سے پیشے کے بہت حالات تھی۔ وجہ کچھ خاص نہیں تھی کہ انہیں لائر پسند نہیں تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ نبال یہ پیشہ اختیار کرے۔ اب رضوان صاحب نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو اپنی پلیٹ میں چمچ گھمانے میں مصروف تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے وہ رضوان صاحب کا کچھ خیال رکھتی تھی، ان سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت عجیب ہو گئی تھی۔ اس کا رویہ ان کے ساتھ بہت سرد ہو گیا تھا۔ وہ جب ان کی طرف دیکھتی تو انہیں اس کی آنکھوں میں شکوہ، درد، تکلیف اور خود کے لیے خالی پن نظر آتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے ایسا کیا ہوا ہے، وہ کیوں ان سے ناراض ہیں۔ مائسہ آپ کب فری ہوں گے بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اسے مخاطب کیا تو اس نے خالی نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ نبال نے اپنی جڑواں بہن کے رویے پر اپنا ہونٹ بے دردی سے کچلا اور تینوں اپنے احساسات شکوے چھپانے میں ماہر تھے۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، جبکہ مائسہ اپنی آنکھیں چھپانے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ وہ سرد نیلی آنکھیں خود میں چھپے راز اور تکلیف بیان کر جاتی تھی۔ نو بیٹا، I am daughter, dear dad, I don't know how long I will be free. Do you have something to say to us or was it something to do? کیا آپ کو ہم سے کچھ کہنا تھا یا کوئی کام تھا؟ اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھتے سرد آنکھوں سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا تھا، انہوں نے چاروں کی طرف دیکھا کہا، جبکہ اختر صاحب اور فردوس بیگم باپ بیٹیوں کی گفتگو سن رہے تھے اور جانتے تھے کہ ان کی بات پر ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ جی ڈیڈ کہیے۔ انان کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر مکمل ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل بات یہ تھی بیٹا، وہ کشمکش میں تھے کہ انہیں بات کیسے کہیں۔ ان سے آپ کو جو بھی کہنا ہے ڈیڈ ڈائریکٹ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرتے ہوئے تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، حیام نے نرم لہجے میں کہا تو انہیں تھوڑا غصہ ہوا۔ بیٹا وہ حسام لوگ آج پاکستان واپس آ رہے ہیں اور جیسے کہ تم لوگ جانتی ہو آپا وائٹ پیلس کو لاک کر کے گئی تھی، اسی لیے کبھی اس کی صفائی وغیرہ نہیں ہو سکی، تو میں نے بچوں سے کہا ہے کہ وہ جب تک وائٹ پیلس ریونیویٹ انہوں نے چاروں بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے چہرے پر اس بات سے کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا کہ انہیں یہ بات کتنی ناگزیر گزری یا نہیں۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، جب آپ کہہ چکے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، انا نے اپنے تاثرات چھپا کر کہا۔ یہ بات تو وہ چاروں پچھلے 1 مہینے سے جانتی تھی۔ وہ جو دنیا کی خبر رکھتی تھی تو اپنے سے جڑے رشتے سے کیسے بے خبر ہو سکتی تھی؟ کب تک پہنچیں گے وہ لوگ؟ نبال جانتی تو تھی، لیکن اپنے بابا کا دل رکھنے کے لیے بات کو جاری رکھا۔ 6 بجے تک میں نے کہا تھا کہ میں لینے آؤں گا، لیکن دانیال نے منع کر دیا، ابھی تو بس پہنچنے والے ہوں گے، انہوں نے مسکرا کر کہا، جبکہ دانیال کے نام پر نفرت کی شدید لہر نبال کے وجود میں سرایت کر گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، ہم چلتے ہیں، آ کر ان سب سے بھی مل لیں گے، نبال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کی تقلید میں وہ تینوں بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ حیام نے اپنی پینٹ شرٹ پر لانگ کوٹ چیئر سے اٹھا کر پہنا، جبکہ نبال نے اپنا ہیلمٹ ٹیبل سے اٹھا کر بازو کے درمیان رکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ حیام، انان اور مائسہ اپنی اپنی کارز میں بیٹھی اور نبال نے ہیلمٹ پہن کر بائک سٹارٹ کی۔ ان سب کو دیکھ کر چوکیدار نے دروازہ وا کیا۔ حیام اور نبال پہلے نکلی، ابھی وہ گیٹ پار کرتے کہ سامنے 2 گاڑیاں آ کر رکی۔ دل کی دھڑکن ایک دم سے سست ہوئی، لیکن سر جھٹک کر حیام نے گاڑی آگے بڑھائی، جسے دیکھ کر سامنے گاڑی میں موجود ڈرائیور نے ہڑبڑا کر اپنی کار پیچھے کی تو حیام اور نبال زن سے اپنی گاڑیاں لے کر نکلی، جبکہ ان کے پیچھے مائسہ اور اس کے ساتھ انان اپنی دائیں طرف کو نکلی۔ ان کے نکلتے ہی دونوں گاڑیاں اندر آئیں۔